الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر سے نصیب فرما دی۔ سب کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ سال کے اندر چند راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن راتوں کی فضیلت کتابوں کے اندر مذکور ہے، ملتی ہے۔ ان میں سے ایک رات شب جمعہ کی رات ہوتی ہے، ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے، ایک رات عید الفطر کی رات ہوتی ہے، ایک رات عید الاضحیٰ کی رات ہوتی ہے۔ کہ 4 یا 5 راتیں ایسی ہیں جو سال کے اندر بڑی فضیلت کی حامل قرار دی جاتی ہیں۔ اللہ نے زندگی کے اندر ایک اور موقع ہمیں دیا اور اس بڑی رات کے ذریعے سے فائدہ سمیٹنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، آج کی بڑی مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے مل بیٹھنے اور دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا، الحمدللہ۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہیں یقیناً آج کی رات کا علم بھی نہیں ہوگا، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں گے جنہیں آج کی رات کا علم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں اپنے گھر پر نہیں بلایا، اللہ نے نیک مجالس کے اندر ان کا حصہ مقدر نہیں فرمایا۔ ان سب میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نکالا، اپنے گھر پر بلایا، عشاء کی نماز پڑھوائی، دین کی نسبت پر بیٹھ کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج کی رات کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے میں اور آپ جدی پشتی مسلمان ہیں، کافی حد تک معلومات اس رات کے حوالے سے ہمیں ہوں گی، اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ البتہ ایک بات یہاں پر اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر بدعت کا یا ناجائز کا یا رسم یا رواج کا لیبل لگا لیتے ہیں۔ جہاں پر بدعت ہوگی وہ بدعت ہوگی، جو کام ناجائز ہوگا وہ ناجائز ہوگا، لیکن ہر چیز بدعت نہیں ہوتی اور ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے آپ کو ملیں گے جو آج کی رات کے اجتماع کو، آج کی رات کی عبادات کو، آج کی رات کی فضیلت کو، آج کی رات کی اہمیت کو بدعت کا نام دے کر دوسرے لوگوں کے دماغ کے اندر اس رات کی فضیلت کے حوالے سے وسوسے اور شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ
میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس مبارک آیت کریمہ سے علماء کرام نے اسی آج کی رات کا ثبوت نکالا ہے، اور اس کے علاوہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے تقریباً 10 صحابہ کرام سے آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی رات کی فضیلت اور ترغیب کا عمل باقاعدہ ثابت ہے۔ تو جو کام قرآن سے ثابت ہو، سرکار کے عمل سے ثابت ہو، حضرات صحابہ کرام کے بیان سے ثابت ہو، خیر القرون کے لوگوں کے اعمال سے ثابت ہو، وہ کام بدعت نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر شیطان ان فضولیات کے اندر ہمیں لگا کر اس بڑی رات سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، آپ اور میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر اس مبارک مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، الحمدللہ۔ آج کی رات کیا ہے، آج کی رات کیا نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک دعا کر لیں سارے احباب اپنے اپنے دلوں کے اندر کہ اللہ کی ذات ہماری عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں سب احباب یہ دعائیں کر لیں، اللہ کی ذات ہماری عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا اور ان کی عبادات کو سمیٹنا ہمارا مقدر فرمائے۔ یہ جو دعا کروائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر چاند دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنی عمر کی درازی کے لیے اور رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے دعا مانگی ہے۔ گویا ہمارا یہ دعا مانگنا یہ پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے۔ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی نے عمر کی درازی کی دعا مانگی ہے، اور رمضان تک پہنچنا اس کے بارے میں اللہ سے مانگا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی مانگیں گے تو سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ عزیزان محترم، شعبان کی یہ جو 15ویں رات آتی ہے، اس رات کے کئی نام ہیں۔ عام طور پر جو مشہور ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، برات کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی، چھڑانے والی، بچانے والی۔ تو شب برات کہنے کا مقصد آج کی رات کے اندر پیغمبر کے فرمان کے مطابق اللہ کی ذات قبیلہ بنو کلب کے گھروں پر موجود بکریوں کی جسم پر موجود بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، تو اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر آج کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کی رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، رحمت والی رات۔ رحمت والی رات کہنے کی وجہ، عام دنوں کے اندر رات کے آخری پہر میں اللہ کی ذات آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، آواز لگاتی ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار اسے روزی دی جائے، ہے کوئی عافیت کا چاہنے والا اس کو عافیت دیا جائے۔ غرض اللہ تعالیٰ ایک ایک ضرورت مند کی ضرورت کا نام لے کر روزانہ رات کے آخری پہر میں پکارتے ہیں، لیکن جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اللہ کی ذات جو ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات آسمان پر آتی ہے اور بندوں کو باقاعدہ یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی بیماریوں سے جان چھڑانے والا۔ تو چونکہ اس رات کے اندر ابتدائی رات سے لے کر انتہائی رات تک مسلسل اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس رات کو لیلۃ الرحمہ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو برکت والی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ الصح بھی کہا جاتا ہے، دستاویز والی رات۔ دستاویز والی رات کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کتب اللہ المقادیر، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو مخلوقات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ اللہ کے کاغذوں میں ساری بات آ گئی، لیکن وہ صرف اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا۔ یہ جو آج والی رات آتی ہے، اس کائنات کے نظام کے اندر اللہ نے انسانوں کی خدمت پر اور کائنات کی خدمت پر
فرشتوں کو لگایا ہے. 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہیں. ہمارے منہ کے اندر تقریباً 22 فرشتے ہیں. ہمارے جوڑ پر فرشتہ ہے. ہم راستے میں چلتے ہیں, فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. یہ فرشتے ہیں جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں بال بچ گیا, لگتے بچ گیا, گرتے بچ گیا. یہ جو بال بچ جاتے ہیں, یہ بال بچتے نہیں ہیں, بال بچائے جاتے ہیں. اللہ کی نورانی مخلوق یہ فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ان مواقع پر سہارا فراہم کرتے ہیں. یہ فرشتے اللہ نے رکھے ہیں. اب میرے جو فرشتے ہیں, یہ آپ کے جو فرشتے ہیں, ان کو میرے بارے میں جو بایو ڈیٹا دیا جاتا ہے, جو پوری تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں, وہ آج کی رات میں فراہم کی جاتی ہیں. آج کی رات کے اندر جب رات آدھی ہو جائے گی, فرشتوں کو صفے تھما دیے جائیں گے. اس صفوں کو دستاویز کہا جاتا ہے. ان کو بتلا دیا جائے گا آپ فلاں بندے کے ساتھ ہیں, فلاں بندے کے ساتھ اس سال آپ نے یہ کرنا ہے. یہ کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, کہاں سے کھائے گا, کتنا کھائے گا, کون پیدا ہوگا, کون مرے گا, کیا غمی کیا خوشی, ان تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے. آج کی رات کے اندر متعلقہ فرشتوں کو بتلا دیا جائے گا کہ تم نے اس سال کے اندر اس بندے کے ساتھ یہ والے کام انجام دینے ہیں. اس مبارک رات کو لیلۃ الشک بھی کہا جاتا ہے, لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے, برکت کی رات بھی کہا جاتا ہے, لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے, اور شب برات کا نام بھی دیا جاتا ہے, جس مبارک رات کے اندر میں اور آپ موجود ہیں. یہ رات جب آتی ہے, اس رات کے آنے کے بعد آج کی رات گزر جائے گی تو گن کر زیادہ سے زیادہ 15 دن اور کم از کم 14 دن رمضان المبارک کے اندر باقی رہ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر عبادات کے اعتبار سے عام مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہتمام دیکھنے کو ملا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے شعبان کے مہینے میں عبادت کا اتنا زیادہ اہتمام؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مقابلے میں لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر اکثر و بیشتر مسلسل روزے رکھتے تھے. ایک روزہ آپ رکھتے ہیں, میں رکھتا ہوں, اور ایک روزہ سرکار جو اس مہینے کے اندر رکھتے تھے اس روزے کو صوم وصال کہا جاتا ہے. صوم وصال کون سا روزہ ہے؟ جس روزے کے اندر نہ سحری ہوتی ہے نہ ہی افطاری ہوتی ہے. مسلسل روزہ, نہ افطاری ہوتی ہے نہ سحری ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام نے دیکھا, صحابہ کرام چوری کھانے والے مجنون نہیں تھے, وہ سچے عاشق تھے سرکار کے. اللہ کے نبی کو دیکھا مسلسل روزے کی حالت میں صحابہ کرام نے بھی سرکار کی نقل پر روزے رکھنا شروع کر دیے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میری نقل میں یہ روزے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے بلایا, او اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں رات کو سوتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میں رات کو سوتا ہوں, میرا رب مجھے پلاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر صوم وصال رکھا, پر امت پر شفقت کا معاملہ کیا اور امت کو مسلسل روزے رکھنے سے منع کر دیا. اب میرا اور آپ کا دماغ کہے گا ایک بندہ نہ کھائے نہ پیے مسلسل روزہ کیسے رکھے؟ تو یہ آپ کی اور میری سوچ اپنی ذات کی حد تک ہے, جبکہ حضرات انبیاء کرام کا معاملہ عام انسانوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن کریم کے درس میں بیٹھتے ہوں گے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ہمیں تورات چاہیے, قانون چاہیے, کتاب منگوا کر دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے کہا کہ آ جاؤ طور پر 30 دن کا اعتکاف کر لو, ہم آپ کو کتاب دے دیں گے.
حضرت موسیٰ چلے گئے. حضرت موسیٰ نے 30 دن کوہ طور پر گزارے, کھایا کچھ نہیں, پیا کچھ نہیں, مسلسل 30 دن تک روزے رکھے. 30 دن کے بعد اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ سے ملاقات اور کتاب کا ملنا ہے. حضرت موسیٰ نے سوچا اللہ میاں سے ملاقات ہوگی, 30 دن کھانا پینا نہیں کیا, معدے کے خالی پن کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی, تو بہتر ہے مسواک کر لیجئے. مسواک کر کے اللہ میاں کے پاس گئے. اللہ میاں نے پوچھا مسواک کیوں کیا آپ نے؟ کہا خدایا منہ سے بدبو آ رہی تھی. اللہ میاں نے فرمایا جس بدبو کو تم ناپسند کرتے ہو, روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو ہمارے یہاں یہ مشک سے بھی زیادہ بہترین ہے. جائیے واپس 10 روزے اور رکھیے, مسواک مت کرنا. 40 دن تک حضرت موسیٰ نے روزے رکھے, نہ کھایا نہ پیا. حضرت موسیٰ نے طور پر جا کر جو روزہ رکھا اس روزے کو صوم وصال کہتے ہیں. ہمارے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر شعبان کے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھا, اس کو بھی صوم وصال کہتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. اگلی بات سمجھیے جناب, اب ہمارا دماغ قبول نہیں کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو جناب واقعہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے 20ویں سپارے کے اندر حضرت موسیٰ کا قصہ نقل کیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کا قصہ نقل کیا. فرعونی لڑ رہے تھے آپس میں, حضرت موسیٰ نے چمبا مارا, فرعونی مر گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے بندے بھجوا دیے. حضرت موسیٰ وہاں سے گئے, مدین پہنچ گئے. مدین میں جانے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھے. سفر حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین کا ہوا. وہاں بھوک بھی لگی ہے حضرت کو پیاس بھی لگی ہے. ٹیک لگا کر دعا مانگتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو جو کچھ بھی نازل کر دے میں محتاج ہوں. حضرت موسیٰ کو بھوک لگی, حضرت موسیٰ کو پیاس لگی. وہاں 40 دن گزاریں گے, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. یہاں 10 دن بھی نہیں گزارے, بھوک نے بھی ستایا, پیاس نے بھی ستایا. واقعہ یاد ہے آپ حضرات کو. آگے چلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھجوایا گیا. خادم سے کہا مچھلی فرائی کرو, ٹفن کے اندر رکھ دو, مچھلی کا دھیان رکھنا. مچھلی لے کر چلے ایک جگہ آرام کیا. آرام کرنے کے بعد اٹھ کر آگے کو چلے. پیچھے سے مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا کے اندر چلنے لگی. آگے سفر کیا, بھوک لگ گئی. خادم سے کہا مچھلی کا ہے؟ کہا حضرت شیطان نے مجھے بلا دیا, وہ فلاں جگہ جہاں ہم لیٹے تھے نا پتھر کے پاس, وہ مچھلی تو نکل گئی تھی. حضرت نے کہا خدا کے بندے وہی جگہ پر تو ہمیں حضرت خضر سے ملنا تھا. واپس 24 گھنٹے کا سفر کیا. 24 گھنٹے کے سفر کے بعد اس جگہ پر واپس پہنچے. یہ سفر بھی قرآن میں موجود. یہاں پر بھی حضرت کو بھوک بھی لگی اور یہاں پر بھی پیاس بھی لگی. یہ والا سفر زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا, پچھلا والا سفر زیادہ سے زیادہ 10 دن کا. لیکن بھوک نے اور پیاس نے ستایا اور وہاں پر 40 دن تک کوئی طور پر اعتکاف کیا, پر نہ بھوک لگی اور نہ پیاس لگی. اس کی وجہ علماء نے کیا لکھی کہ دیکھو دنیاوی اعتبار سے حضرت موسیٰ کا سفر مصر سے مدین کی طرف, یہ مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا. حضرت موسیٰ کا سفر مصر سے حضرت خضر کی طرف, مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا. کوہ طور پر حضرت موسیٰ کا جو سفر تھا وہ مخلوق کا سفر خالق کی طرف تھا. تو جو بندہ رب کی طرف جاتا ہے تو پھر رب سرکار کے فرمان کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سوتا ہوں رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میں سوتا ہوں رب مجھے پلاتا بھی ہے. اگر ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہ کرے, اس کا جواب آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ مخلوق اگر خالق کی طرف جائے گی تو اللہ کی ذات پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دیتی ہے. قرب قیامت کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے, لیاری ختم ہو جائے گا. اللہ لیاری ختم ہو جائے گا, سارے ہول سیلر بھی خالی ہو جائیں گے. ظاہر ہے یاجوج ماجوج یہیں آئیں گے, وہ ادھر شہر میں تو نہیں آئیں گے, وہاں تو ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے. لیاری میں آئیں گے. 53 54 چائنا پٹیاں, پیچھے گراؤنڈ, گوٹ, ان علاقوں میں آئیں گے. وہ ظالم ہوں گے, بڑے بڑے کان ہوں گے ان کے, بونے ہوں گے,
پریشان کر دیں گے. جیسے ہمارے مچھر نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ مچھر نماز میں کھڑے تو پریشان کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. آج جو ہماری بوریوں میں راشن ہے سارا کھا جائیں گے, آج جو ہماری دکانوں پر راشن ہے سارا کھا جائیں گے, پریشان کر دیں گے لوگوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے اور سارے بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے. اب طور پر کھانے پینے کا انتظام نہیں. سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ وقت بھی آئے گا کہ جب لوگوں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کا واحد حل اللہ کا ذکر ہوگا, وہ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ان کے پیٹ کو بھر دیں گے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال کا اہتمام کیا اس مہینے کے اندر. ہمارے پاک پیغمبر نے امت پر شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے امت کو منع کیا, لیکن باقی اپنی ذات کی حد تک ہمارے نبی نے صوم وصال کا اہتمام کیا. اتنی بات واضح ہو گئی. اگلا سوال ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ 15 دن پہلے یہ ہلچل مچا دی گئی. 15 دن پہلے ہلچل کیوں مچا دی گئی؟ تو قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے. اس کو مثال سے سمجھے. جب کسی نے اپنے گھر پر رنگ کرنا ہوتا ہے, پہلے پرانے روغن کو کھرچا جاتا ہے, اس کو ادھیڑا جاتا ہے تاکہ نیا رنگ صحیح لگے, صاف ستھرا لگے, خوبصورت کلر ہو. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے اور رمضان یہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے. قرآن کریم کا رنگ چڑھے اس کے لیے 15 دن پہلے آج کی رات کا حکم دے دیا. اس رات میں عبادت کرو, اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو تاکہ تمہارے دل کی بیٹری چارج ہو اور تمہارے دل کے اوپر موجودہ جو پرانا گند ہے, جو زنگ ہے, وہ دور ہو جائے, تاکہ تمہارے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا رنگ چڑھانا, قرآن کا رنگ چڑھانا اور عبادات کا نور چڑھانا تمہارے لیے آسان ہو جائے. ہمارے بڑوں نے فرمایا, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمایا, ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی عبادات مسنون طریقے سے آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک درمیان کا عرصہ اس کا بہترین گزرتا ہے. ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اعمال کو پیغمبر کے بیان کردہ طریقے کے مطابق کرتا ہے, اس رمضان سے اگلے رمضان تک کے درمیان کے معاملات اس کے صحیح چلتے ہیں. اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا اور ہمارے بڑوں نے فرمایا جس بندے کا حج پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے اس بندے کی پوری زندگی بہترین گزرتی ہے. اب ماشاءاللہ جمعہ خان تو سارے ہیں, جمعہ خان تو سارے ہیں, رمضانی مسلمان بھی سارے ہیں اور حاجی بھی کافی سارے ہیں. اب دل میں تصور کر لیں, اگر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اگر ہماری زندگی میں چینج نہیں آیا, پچھلا جمعہ خراب کر دیا, ایک رمضان سے دوسرا رمضان چینج نہیں آیا, پچھلا رمضان ضائع کر دیا, ایک حج سے دوسرا حج, اگر ایک حج سے کے بعد سے لے کر ہماری زندگی میں چینج نہیں آیا تو سمجھ لیا جائے کہ حج کے اندر بھی ہم نے ڈنڈی مار دی. مبارک راتوں میں سے ایک رات ہونے کی وجہ سے آج کی رات کے حوالے سے بخشش کی امید رکھنا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب کچھ بات کر لیں اس رات کے حوالے سے کہ جو بڑی لمبی روایت ہے اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مبارک رات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. ہمارے نبی کی 11 بیویاں تھیں. کتنی؟ 11 بیویاں تھیں. ہمارے نبی کی 11 بیویاں تھیں. کتنی؟ 11 بیویاں تھیں. اور نبی کی بیوی ہماری ماں ہے. سب کہو ہماری ماں ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اللہ کے نبی کی بیگم ہماری ماں ہے, ہماری ماں ہے. 11 بیگمات تھی. ہمارے نبی پر بیگمات کے درمیان برابری کرنا فرض نہیں تھا, واجب نہیں تھا, لیکن میں اور آپ اگر ایک سے زائد شادی کریں گے ہم پر برابری کرنا واجب ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری باری تھی, اللہ کے نبی رات کو لیٹ نائٹ آئے. اللہ کے نبی کی عادت تھی رات کو آتے
اس انداز سے دروازہ کھولتے، اگر کوئی سو رہا ہوتا اس کی نیند میں خلل نہ ہوتا، اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو سرکار اتنی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سلام کا جواب دے دیتا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور معمول کے مطابق سرکار نے کپڑے چینج کیے، آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ یکدم میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے مجھے بتائے بغیر، مجھے کچھ کہے بغیر دوبارہ کپڑے پہنے اور سرکار چل دیے۔ اماں کہتی ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ لگتا ہے کہ سرکار آج کے دن کسی اور بیگم کے پاس جانے کے لیے تشریف لے کر گئے ہوں گے۔ میں سرکار کو بتلائے بغیر سرکار کا پیچھا کرتی ہوئی سرکار کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی میرے حجرے سے نکل کر جنت البقیع کے اندر گئے۔ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر سرکار نے مردوں کے لیے دعائیں مانگی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں شرم کی وجہ سے واپس بھاگم بھاگ اپنے گھر پر پہنچائی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے میری پھولتی ہوئی سانس کو دیکھ کر پہچان لیا، کچھ معاملہ ہوا۔ عائشہ خیر تو ہے کہ سرکار آپ کو اٹھ کر جانا، میرے دل میں خیال آیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم تصور بھی مت کرنا، اللہ اور اس کا نبی تمہارے ساتھ کبھی بھی زیادتی کرے گا، تمہاری باری ہے، تمہارا دن کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جانے کی وجہ بتائی۔ جبرائیل ابھی ابھی آئے تھے اور مجھے آ کر بتلا کر گئے آج 15ویں رات ہے شعبان کی، اور یہ نصف شعبان کے موقع پر اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہے۔ عائشہ اگر تم مجھے اجازت دے دو آج کی رات کو میں اعمال کے ذریعے سے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے اجازت دے دی، اللہ کے نبی نے عبادت کی۔ کیسی عبادت؟ اماں فرماتی ہے سرکار سجدے میں گئے، خدا کی قسم میں سمجھی سرکار کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ کے نبی نے، اور سجدے کے اندر ساری رات اللہ کے نبی نے مانگا مانگا مانگا۔ صبح اماں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ مجھے جبرائیل نے بتلایا اور اس رات کے اندر یہ دعائیں مانگنے کا اہتمام بتلایا گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں فضائل بیان کیے وہاں پر مسائل بھی بیان کیے۔ اتنی بڑی رات کے اندر بھی اللہ رب العالمین چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان میں سے سرکار نے فرمایا سب سے پہلا بندہ جو آج کی رات میں نہیں بخشا جاتا وہ مشرک ہے۔ وہ کون ہے؟ مشرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا مشرک، ایک عمل کا مشرک۔ عقیدے کا مشرک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عمل کا مشرک میں بھی ہوں اور عمل کا مشرک آپ لوگ بھی ہیں۔ اللہ کی ذات آج کی رات میں مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ اب ہم میں سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ مرادیں مانگتا ہے قبروں پر جا کر، بیٹا مانگتا ہے قبر پر جا کر، بابا کی قبر پر نظر و نیاز کرتا ہے، دیگیں چڑھاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، یہ بندہ کہنے کو مسلمان ہے پر شریعت کی نظر میں یہ بندہ مشرک ہے۔ آج کے دن وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ ہم میں سے کوئی بھی عقیدے کا مشرک نہیں، اللہ کے فضل سے عمل کے مشرک ہیں۔ سرکار نے مطلقاً فرمایا جو مشرک ہوگا آج کی رات میں وہ نہیں بخشا جائے گا۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کی زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ کھانا کھاؤں گا پیٹ بھرے گا، کھانا کھاؤں گا پیٹ بھرے گا، پانی پیوں گا پیاس بجھے گی، جیب میں پیسہ ہوگا میں یہ کام کروں گا۔ ہمارے بڑوں کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی، اس محنت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے پر ہماری والی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ کسی اللہ والے کا انتقال ہو گیا، اللہ میاں کی بارگاہ میں گئے، اللہ میاں نے پوچھا ہاں میں کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ کہا خدایا ساری زندگی میں نے تیری توحید کی پرچار کیا اور کبھی بھی توحید کے اندر شک نہ آنے دیا۔ اللہ میاں نے فرمایا نا، یاد کر وہ رات
تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا تو صبح لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ رات کو دودھ پیا میرے پیٹ میں درد ہو گیا، درد دینے والا میں ہوں یا دودھ ہے؟ تو نے دودھ کو نقصان کا مالک سمجھا، تیری توحید کے اندر شک پیدا ہو گیا۔ اس لحاظ سے میں اور آپ تو پکے ٹھکے مشرک ہیں، آج کی رات میں اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اے اللہ آج تک بابوں سے مانگا ہمیں معاف کر دے، یا آج تک جس اعتبار سے بھی رائی کی دانے کے برابر بھی اے اللہ اگر شرک کیا، بھلے وہ عقیدے کا تھا بھلے وہ عمل کا تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اگر معافی مانگ لی آج بھی معافی مل جائے گی، اللہ نہ کرے معافی نہ مانگی، اس حال میں چلے گئے تو اللہ کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کفر کو نہیں معاف کرتا اور اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا۔ سمجھ شریفہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک معاف نہیں ہوگا، مشرک معاف نہیں ہوگا، بھلے وہ عقیدے کا مشرک ہے یا عمل کا مشرک ہے، شرک کا لفظ جس چیز کے اندر آ گیا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات کے اندر وہ بندہ معاف نہیں کیا جاتا جو کینہ پرور ہو۔ یہ کینہ پرور کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاں لطیفہ سنا دوں؟ ہاں مناسب نہیں ہوگا پھر نا، ورنہ صدیق کو کھڑا کر دیتا ہوں۔ پرانے لطیفے یاد ہیں اس کو، چلا لگانے کے بعد لطیفے بھولا نہیں ہے، لطیفے چھوڑے اس نے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج کی رات میں دوسرا کون سا بندہ نہیں بخشا جائے گا؟ کینہ پرور۔ کینہ پرور کیا ہوتا ہے بھیا؟ دل کے اندر دوسرے کے بارے میں میل ہو، دل کے اندر دوسرے کے بارے میں میل، بغض پیدا ہو جائے، دل اس کا صاف نہ ہو، دل اس کا گند سے بھرا ہوا ہو۔ آج کی رات میں جب خدا کی رحمت برسے گی یہ بندہ بدبخت ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مجلس لگی تھی صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے ابھی ایک بندہ آئے گا تم میں، وہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اب جس بندے کے متعلق سرکار کہہ دیں کہ جنتی، اس سے مبارک بندہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا تجسس بڑھ گیا، دیکھے ایک بندہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا، صحابہ نے دیکھ لیا، مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہی بندہ دوبارہ آنے والا تھا، سرکار نے پہلے کہہ دیا بندہ آئے گا، وہ جنتی ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا۔ صحابہ نے دیکھا دوبارہ وہی بندہ، تیسرے دن وہی بندہ۔ مجمع میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار 3 دن سے سرکار ایک ہی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں، ذرا پتہ تو کروں۔ پیچھے پیچھے ہو لیے، ہوتے ہوتے گھر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی اور کہا کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ رات گزاری اور سونے کے بہانے سے لیٹے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بندہ عمل کیا کرتا ہے۔ دیکھا کوئی خاص عمل نہیں، وہی عشاء پڑھ کے سو گئے، کوئی فجر کے اندر اٹھے، تہجد بھی کوئی خاص نہیں پڑھی، کوئی تلاوت، کوئی وظائف۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن آنے والے صحابی نے اس صحابی سے کہا بھیا میں ایک چال چلی تھی، میں نے آپ کے آنے سے پہلے 3 دن مسلسل سرکار نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کا بتلایا، میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اعمال کیا ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اعمال تو میرے کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے۔ کہا پھر پتہ نہیں سرکار نے کیوں کہا ہوگا۔ وہ صحابی جانے لگے، پیچھے سے ان صحابی نے آواز ماری ہاں ممکن ہے ایک عمل میرا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو، اور وہ عمل میرا یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں ساری مخلوق سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی بھی انسان کے بارے میں حسد نہیں ہوتا۔ یہی عمل ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول کہ سرکار نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی مبارک آدمی۔ حضرت انس سے سرکار نے فرمایا بیٹا ممکن ہو تو صبح اور شام اس حالت میں گزارنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں میل نہ ہو، یہ میری بہت بڑی سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ آج کی رات میں نہیں بخشا جائے گا کون؟ جس بندے کے دل کے اندر کینہ ہو۔ یہاں پر کون سا ایسا مائی کا لال ہے جو کہہ سکے کہ ہمارا دل بالکل پاک اور صاف ہے؟
بالخصوص ہمارے لیاری کے اندر اسٹیٹ کا کام ماشاءاللہ عروج پر ہے. یہ تو دوسرے کی مٹی پلید کرتے ہیں, ہاں فائل پر فائل ڈبلنگ, ہاں وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بخشے جائیں گے اگر توبہ نہ کر لی تو. برا مت بنائیے گا, گستاخی کی معذرت. دلوں کو صاف کر. دل میں میل ہے قومیت کا, برادری کا, مالداری کا, تعلق داری کا, رنگت کا, زبان کا, یہ تمام قسم کے میل ہیں. اس میل کے ساتھ اگر آج کی رات میں بیٹھیں گے ہماری بخشش نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بندہ جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی, اس میں تو تقریباً یہ بڈھے سے لے کر جوان تک, بچے سے لے کر بڑے تک سارے مبتلا ہیں. شلوار کی پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. یہ شیشہ ہے نا, شیشہ, یہ کیا ہے شیشہ, غور سے دیکھو شیشہ, ٹھیک ہے. اس میں جب ہم یہاں سے آپ اندر دیکھتے ہیں نا, آپ کو نہیں نظر آتا پر اندر والے کو نظر آتا ہے بھائی. تو شرفائے لیاری کو میں نے دیکھا نماز کے بعد تشریف لے کر جاتے ہیں اسٹائلش طریقے سے, یہاں سے اس کو بل ٹھیک کر کے اور ٹخنے کو ڈھانک دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حصہ پانچے کا جس سے ٹخنا ڈھک جائے وہ پورا کا پورا حصہ جہنم کے اندر جلے گا. کتنا بڑا گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے زمانوں کے اندر ایک بندہ شلوار لٹکائے ہوئے, کپڑا لٹکائے ہوئے جا رہا تھا, اللہ کو اتنا غصہ آیا, زمین کو اللہ نے پھاڑا, اس بندے کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. یہ واقعہ جب سنایا سرکار نے, ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جسم میرا نازک ہے, پیٹ ہے آگے سے, تو شلوار بار بار نیچے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی بنیاد پر شلوار کے پانچے نیچے کرتے ہو. واحد اس امت کے اندر ابو بکر صدیق کو اجازت ہے, باقی کسی کو بھی شلوار کے پانچے نیچے کرنے کی اجازت نہیں. اور آج ہماری امت شلوار کے پانچوں کو نیچے کرنے کے گناہ کے اندر مبتلا ہے. اب تو ماشاءاللہ آج کل ڈیزائن آ گیا ہے کہ 5-5 گز کی شلواریں بناتے ہیں, 5-5 گز کی, اس کے اندر بچے بھی گھوم رہے ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بچے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. اور پانچا یہ ٹخنا اس کو ڈھانک دیا جاتا ہے. پینٹ جو سلوائی جاتی ہے اس میں تو کنفرم ڈھکانا ہوتا ہے. اس بڑی رات کے اندر بھی وہ بخشے نہیں جاتے جن کے شلوار کے پنجے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. ہم آپ کو ایران دوران کی باتیں نہیں, جلدی انشاءاللہ فارغ کر دیں گے. آپ سمجھ شریفہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور وہ بندہ بھی آج کی رات میں نہیں بخشا جاتا جو شراب پینے والا ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم میں سے کوئی عادی تو نہیں ہے, تھوڑی بہت چسکیاں لگا لیتے ہیں, ہاں کر تھوڑی بہت چسکیاں مسکیاں, کبھی گلاس میں ایک آدھ گھونٹ بچ گیا چیک کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. پیا کریں ماشاءاللہ, باقی ہم نے کون سے نیک کام کر لیے جو شراب کو منہ نہ لگا. اگر کوئی کسی دکان پر جاؤ اور دکان پر اگر بورڈ لکھا ہو کہ گدھے کا گوشت بکتا ہے, سارے بولو کہ کافر, وہ کافر کے بچے, شراب بکتی ہے, سارے کفر کا فتویٰ. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ حرام کمائی بھی یہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. دوسروں کا حق دبانا یہ شراب سے بھی زیادہ سنگین ہے. شراب کو ساری دنیا آرام کہتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا جنت تو دور کی بات ہے جنت کے بو بھی نہیں سونگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والا بغیر توبہ کے مر گیا, اس کو آخرت میں شراب نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والے کو نہر غوطہ کے اندر ڈالا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زانیہ اور گندی عورتیں جو جہنم کے اندر ہوں گی ان کی شرمگاہ سے گندا پانی نکلے گا, وہ پانی ان شرابیوں کو پلایا جائے گا اور وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ جہنم کے لوگ اس کی بدبو سے تکلیف پہنچے گی اور پناہ مانگے گی. آج مزے لے لے کر ماشاءاللہ گلاسوں کے اندر بھر بھر کے پیتے ہیں.
ارے سمجھ رہی بات میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کا عادی، ایک حدیث میں یہاں فرمایا جتنا یہاں پیا اتنا وہاں پر وہ پانی پینا پڑے گا۔ مدمن الخمر، شراب کا عادی، اس بندے کو کیا ہوگا؟ اس بندے کو کیا ہوگا؟ وہ گند پینا پڑے گا۔ ہمارے لیاری والے تو ماشاءاللہ، ایسے بھی ہم لوگ ماشاءاللہ پرانے علاقوں سے آئے ہیں ڈیفینس کے اندر، اور اب تو ہماری شادیوں کے اندر لیاری کے اندر ایک ایسے بندے کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کے بیٹے کی شادی کے اندر شراب ڈرم کے اندر چلی ہے۔ سمجھ رہی؟ یہ باتیں بکواسات نہیں ہیں، علاقائی مسائل ہیں۔ شراب جس نے پی لی پلوا دی، شراب اتنی بڑی لعنت ہے، ایک شراب کا گلاس پکڑو 8 بندوں پر لعنت اس ایک شراب کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ شراب ہے، نچوڑنے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، سپلائی کرنے والے پر لعنت، پینے والے پر لعنت، معاملات کروانے والے پر لعنت، دعوت دینے والے پر لعنت۔ ہماری لیاری کے اندر باقاعدہ شراب کا دور چلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہر غوطہ کے اندر جنہوں نے شراب پی لی، اللہ کو پتہ ہے آپ لوگوں میں سے جس نے پی ہے، اللہ کو پتہ ہے، تیار رہیے گا۔ سرکار نے فرمایا زانیہ فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا گندا پانی ان کو پلایا جائے، اور اگر ابھی تک توبہ نہیں کی آج کی رات میں بخشے بھی نہیں جائیں گے۔ اور میں پوری نگاہ گھما رہا ہوں، ان میں سے مجھے ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ کم سے کم وہ ظالم اگر مسجد میں ہوتے آج توبہ تو کر لیتے، ایسا نہیں۔ شراب کا عادی آج کی رات میں نہیں بخشا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات کے اندر والدین کا نافرمان بھی نہیں بخشا جائے گا۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اللہ نے قرآن میں 4 باتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا۔ اللہ نے جہاں پر ایمان کہا وہاں پر نیک اعمال بھی کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر رسول کی اطاعت بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر اپنی اطاعت کا کہا وہیں پر نبی کی اطاعت کا بھی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر اپنی عبادت کا کہا وہاں پر ساتھ میں والدین کا نام بھی ساتھ ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کی رات میں ماں کا، والد کا، والدہ کا نافرمانی بخشا جاتا۔ صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کریں، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کرے تب بھی والدین کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کا اور اس نے سلوک کا معاملہ کرنا یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بندہ والدین کا دل دکھا بیٹھا ہے، رات کو عبادت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پہلے جا کر والدین سے معافی مانگے۔ مسعر بن کدام بڑے تابعی تھے، ایران سے، بغداد سے، کہاں سے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن حضرت والا جب گھر سے نکلتے تو دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہوتی تھی حدیث کی، ہزاروں کا مجمع باہر انتظار میں، اور بائیں ہاتھ کے اندر مصلی ہوتا تھا، اور ایک بڑھیا ان کی ماں تھی اس کا ہاتھ ہوتا تھا، لے کر چلتے تھے مسجد کے اندر کونے پر ماں کے لیے مصلی بچھاتے، ماں نماز میں مشغول ہوتی، یہ پڑھانے میں لگ جاتے، لوگوں کو پڑھا کر فارغ ہوتے، اگر ماں فارغ ہو جاتی تو ماں کو لے جاتے، مگر نہ ماں کے احترام میں پیچھے خاموشی سے بیٹھے رہا کرتے۔ ماں ہوتی ہے اور باپ ہوتا ہے، والدین کا نافرمان اس رات کے اندر نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات قیامت میں سے اس بات کو بیان کیا، کیا ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، دوست کو قریب کیا جائے گا، بیوی کی فرما برداری کی جائے گی اور باپ کو دھکے دیے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے ہیں جنہوں نے لو میرج کی ہوگی، ہاں جو لو میرج کرے گا، اور آج کل کے نوجوانوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بیویوں سے، تو بیوی سے محبت کریں، لیکن ماں باپ کی ناقدری کرنا یا ان کا دل دکھانا
اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کتابوں میں آتا حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا، ماں کا حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، غیب سے آواز آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا جاتا تھا آج وہ چلی گئی ہے، اب اپنے لیے اعمال خود کرنا۔ تو میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ والدین کا دل دکھا کر اگر ماتھے پر محراب بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت فرمائی، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر فرماتے میں سمجھا شاید کوئی کام ہوگا، سرکار نے فرمایا کہ عمر ایک بندہ آئے گا اویس نام کا، یمن کا رہنے والا اور قرن کی شاخ سے ہوگا، آئے گا، ملاقات کرنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ عمر کوئی مذاق ہے؟ عمر اتنا بڑا انسان ہے، اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر کا سر اس قابل تھا اس پر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا انسان، لیکن کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ عمر اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ اب جس بندے کے بارے میں سرکار کہہ دیں تو یقینی اعتبار سے بڑا آدمی ہے۔ حضرت عمر تلاش کے اندر ہے، تلاش میں، فرماتے میں سرکار کے زمانے میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملا، ابو بکر کے زمانے میں ڈھونڈتا رہا بندہ نہیں ملا، میرا زمانہ آ گیا، مجھے ایک بندے نے آ کر بتایا حضرت آپ جس بندے کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرا چچا زاد ہے۔ میں نے کہا مجھے ملواؤ، دیکھا اونٹ پر سوار ہیں، میں نے جاتے کے ساتھ ہی ملاقات کی، اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا، انہوں نے کہا علیک السلام، علیک السلام، ٹھیک ہے، وعلیکہ یا امیر المؤمنین، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نبی پر بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ ہم تک اس وجہ سے نہیں پہنچا کہ وہ ماں کا خدمت گزار ہے۔ وہ ماں کا، صحابی کا مقام جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ جس نے پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر اویس قرنی نے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے کتنی لاج رکھی، پھر اللہ نے لاج بھی ایسی رکھی کہ سرکار کی زبان سے ان کی کامیابی کا پروانہ بھی جاری کروایا۔ یہ بد نصیب چند ہیں جو آج کی رات میں نہیں بخشے جاتے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی بھی برائی کے اندر مبتلا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس سے توبہ کر لی جائے، اس سے کیا کر لی جائے؟ توبہ کر لی جائے۔ اور اگلی بات فرمائی، قطع تعلق کرنے والا، بات چیت بند کرنے والا، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری قوم کے اندر اگر ایک بندہ ہو جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، اللہ پوری قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا، تو جس معاشرے کے اندر دوسرا بندہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو اس کا کیا بنے گا؟ رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قطع تعلق کے بارے میں فرمایا اگر 3 دن تک بات چیت بند کر لی، 3 دن تک بات چیت بند کر لی، اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر کسی کی بات چیت 1 سال تک بند رہی ہے اس کا کتنا بڑا گناہ، وہ کسی مسلمان کو قتل کر دینا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے وجود کے اندر اگر یہ گناہ پائے جاتے ہیں، آج اس کا توبہ کرنے کا وقت ہے۔ وہ توبہ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے تاکہ آج کی رات ہمارے لیے قیمتی بن جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کی رات میں کون سی عبادت کریں؟ تو بھائی سرکار نے عبادت کہا ہے، سرکار نے یہ فضولیات کا ہمیں نہیں کہا۔ آج کی رات میں قبرستان جانا، سرکار پوری زندگی میں 1 دفعہ گئے ہیں، 1 دفعہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن جب ہم قبرستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مخلوط اجتماع، عورتیں بھی ہوتی ہیں، چراغاں ہوتے ہیں اور وہاں پر لائٹنگ کی جاتی ہے، اگربتیاں موم بتیاں ہوتی ہیں۔ سرکار کی تعلیمات کے یہ سراسر خلاف ہے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی جو زندگی میں جا چکے ہیں اب مزید جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے ایسے وقت میں جائے جس وقت میں وہاں پر
عورتیں وغیرہ نہ ہو. آج کی رات میں عبادت کرنی ہے, انفرادی کرنی ہے. آپ کو میڈیا پر دیکھنے کو ملے گا فلاں جگہ پر اجتماعی عبادت ہوتی ہے. اجتماعی عبادت نفلی جائز نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے فرمایا اس رات کے اندر بہتر یہ ہے ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں. صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے, حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چچا جان میں آپ کو ایک عطیہ دیتا ہوں, ایک گفٹ دیتا ہوں جس کے اندر 10 خوبیاں ہیں, اور وہ یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی ہے. ان 4 رکعتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے جان بوجھ کر غلطی سے اور بڑے چھوٹے وغیرہ وغیرہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو ہمارے بڑوں نے فرمایا اس رات کے اندر چونکہ وقت بھی ہوتا ہے اور موقع بھی ہوتا ہے, جذبہ بھی ہوتا ہے, تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے, لیکن اکیلے, جماعت سے نہیں. اب یہ فون آیا تھا حضرت انشاءاللہ, میں نے کہا ماشاءاللہ. اس دن حضرت انشاءاللہ, میں نے کہا ماشاءاللہ. مطلب یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ 300 مرتبہ جو تیسرا کلمہ پڑھے بھی ہم پڑھے. ہاں مطلب یعنی کہ شادیاں کتنی کرو گے؟ 4. پالے گا کون ابا؟ گناہ تمہارے معاف ہوں گے. ہاں یہ 300 مرتبہ کا عدد ہم یاد رکھیں. نفل کا حکم سن لیجئے. نفل نماز اگر جماعت سے پڑھیں گے نہ صرف ناجائز بلکہ وہ عمل ہوگا نہیں. اس بڑی رات کے اندر اگر یہ طریقہ کار شروع کیا جائے گا تو یاد رکھیے گا نہ صرف ناجائز ہوگا بلکہ ہمارا وقت بھی برباد ہو جائے گا. صلاۃ التسبیح کا طریقہ سن لے بھیا, آتا ہوگا آپ لوگوں کو, آتا ہے نا آپ لوگوں کو. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح, جہاں غلطی ہو جائے بتا دینا, ہم بھی سال کے بعد ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی کیا ہے, وہ کسی بندے کی شادی ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے, اس نے دوستوں میں بتا دیا ہوگا کہ میری شادی ہے. تو ہر ایک جو ہماری طرح مفتے ہوتے ہیں تو ہمیں بلانا نا یار. جب 3-4 نے کہہ دیا نا ہمیں بھی بلانا. اس نے کہا بات یہ کہ رش بہت زیادہ ہے, میرا اپنا جانا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ میں خود بھول جاؤں. تو 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے. اللہ اکبر ہو گیا, اب ثنا پڑھنی ہے. وہ نہ ہو کہ کسی سے پوچھا گیا تھا ثنا آتی ہے, اس نے ثنا نہیں ہے تو اس کی بڑی بہن آتی ہے. یہ وہ والی ثنا نہیں ہے, یہ ثنا نماز میں پڑھی جانے والی. نیند کا بار ہوا تو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے. آ رہی سمجھ میں؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر ثنا پڑھنی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. خاموش, بس. اب تیسرا کلمہ شروع ہو جائے گا. ہاتھ ہم نے کیسے باندھنے ہیں؟ یہ طریقہ ہے. یہ دیکھیں, یہ کلائی اس کو یہاں پر مار دیں, بند ہو جائے گا. یہ 3 انگلیاں اوپر آ گئی, یہ 2 انگلیاں نیچے چلی گئی, یہ ہاتھ یہاں پر چھپ گیا. اب تسبیحات پڑھنی ہے. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو تیسرا کلمہ ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ نہیں پڑھنا صلاۃ التسبیح کے لیے. سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 15 دفعہ. کتنی دفعہ؟ کیسے پتہ چلے گا, گنیں گے کیسے؟ اس ہاتھ کو ہلکا ہلکا, ایسا نہیں کہ یوں کرتے رہے یوں کر کے, یہ نہیں, ہلکا ہلکا دھیان کے ساتھ اس کو دباتے رہے ہلکا ہلکا. 15 دفعہ پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ. تیسرا کلمہ آدھا 15 دفعہ ثنا کے بعد پڑھ لیا. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورت جو بھی آتی ہے پڑھ لی. سورت کے ختم ہونے کے بعد اب کھڑے کھڑے, ہاتھ کھولنے سے پہلے کھڑے کھڑے 10 دفعہ تیسرا کلمہ. کتنے ہو گئے؟ 15. 25 ہو گئے. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد 3, 5, 7, 11 جتنی مرتبہ بھی تسبیح پڑھ سکیں. سبحان ربی العظیم 3, 5, 7. اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھنے ہیں. کتنا ہو گیا؟ 35. اب کھڑے ہو جائیں گے. قوما ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آتی ہے تو پڑھ لیں, نہیں آتی تو ربنا لک الحمد کے بعد
10 مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. کتنے ہو گئے؟ 45. سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد 10 دفعہ پھر پڑھنے ہیں. کتنے ہو گئے؟ بیٹھ جائیں دونوں سجدوں کے درمیان اتحیات کی شکل میں، جس کو جلسہ کہتے ہیں، 10 دفعہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 65. دوسرے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات کے بعد پڑھ لیں 10 دفعہ. کتنے ہو گئے؟ 75. ایک رکعت میں 75 تو 4 رکعت میں 300 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 300 ہو جائیں گے. یہ عمل سرکار سے ثابت ہے. اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا جان ہو سکے روزانہ پڑھنا، ورنہ جمعے کو، ورنہ سال میں ایک دفعہ، وگرنہ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا. اگر آپ میں سے کسی کو طریقہ یاد نہ ہو تو دوبارہ یاد کروا دیا جائے گا، لیکن کم از کم آج کی رات میں ہر بندہ انفرادی طور پر اس طریقے کے مطابق پڑھ لے. ابتدا کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی، بھول بھی جائیں گے، لیکن بچہ جب گرتا ہے تبھی آگے بڑھتا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ان باتوں پر عمل ہوگا آج کی رات ہمارے لیے قیمتی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، آلدی پالدی مار کے بیٹھ جائیں. کلمہ کا ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ. جب ہم کہیں گے لا تو مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. ہم اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمارا دل نیچے والی دونوں پسلیوں کے پیچھے ہے، توجہ اس پر رکھنی ہے. لا الہ جب کہیں گے تو گردن کو یہاں سے اٹھا کر ادھر گھمانا ہے کہ اللہ کے علاوہ دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نکال کر باہر کرنا ہے، اور پھر الا اللہ کی ضرب لگا کر اللہ کی ذات کو دل کے اندر جگہ دینی ہے. اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد تھوڑا سا ایک ساتھی نے اکرام کیا ہے، تھوڑا سا اکرام کیا ہے، تو بھائی جس کے ہاتھ